درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو یہاں اس دنیا میں گنہگاروں کے لیے ڈرانے والے اور نیکوکار متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے، صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ محترم حاضرین، جنت اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ متقی پرہیزگار آدمی، تقوی اختیار کرنے والا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا، ایسا آدمی بہت ساری مشکلات اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب چل کر یہ بڑی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ انسان کا حقیقی ٹھکانہ ہے اور پہلا ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا ٹھکانہ انسان کا وہ جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ فلاں درخت کے قریب مت جاؤ، البتہ شیطان کے وسوسے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دیا اور پھر کہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھو جاؤ زمین میں، جاؤ جا کر وہاں پر رہو، میری جانب سے کیا ہے ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اور اگر کوئی آدمی اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو اسی کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین کفروا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور ہماری نشانیاں بھی وہاں پر ہیں، تم دیکھ کر کیا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا، ایک تو جہنم ہے اور دوسری کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اسے حاصل کرنے کی اور اس میں داخل ہونے کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیاوی زندگی تمہاری اس حقیقی ٹھکانے کو حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، اس حقیقی ٹھکانے کو حاصل کرنے کا ایک موقع تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تم جیسے بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، جس راستے بھی سے بھی ہو، جا کر کیا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد علماء سلف نے ایک بات کہی کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے ایک کشتی کی طرح ہے، جس میں انسان سوار ہو کر چل رہا ہے اور اپنے منزل مقصود کو جانا چاہتا ہے۔ اگر یہ کشتی اپنی صحیح رخ پر چلے، صحیح سمت پر چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو اس کی وہ زندگی اور اس کا وہ سفر کیا ہے، اس کے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر وہی کشتی، وہ دنیاوی زندگی اگر غلط راستے پر چلی گئی اور دنیا کے پیچھے انسان بھاگنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہے، وہ کشتی اس کی منزل مقصود تک اسے نہیں پہنچا سکتی۔
یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دنیا کے تعلق سے ہمیشہ یہ نصیحت کرتے تھے، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے عبداللہ بن عمر دیکھو، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ تم ایک اجنبی ہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، ایک اجنبی ہو، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا، او عابر سبیل، اور یا نہیں تو کیا ہے ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر کو بھی کیا ہے صرف اور صرف اپنے منزل مقصود کو پہنچنے کی فکر ہوتی ہے، کیسے بھی کسی بھی طریقے سے وہاں پر پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو سمجھا اور سمجھ کر اسے حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کی، اپنا مال لٹا کر، اپنی جان لٹا کر، اپنی ساری خواہشات قربان کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس جنت کو حاصل کر لیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز سی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس باغ کی خوبصورتی اور وہاں کے پھل پھول انہیں نماز سے مبذول کر دی، ان کی توجہ مبذول ہو گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنے رکعت پڑھی۔ نماز ختم کی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو، یہ جو باغ ہے میرا، یہ مجھے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن رہا ہے، جنت حاصل کرنے کے تعلق سے رکاوٹ بن رہا ہے، میں اسے ابھی تمہارے سامنے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے اسے صدقہ کر دیا، مسلم کی روایت ہے، فوراً اسے قربان کر دیا کہ جنت میں جانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو میں اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، باہر اعلان ہوا کہ تجارت کا سامان آیا ہے، تجارت کا سامان آیا ہوا ہے۔ کچھ صحابہ اٹھ کر چلے گئے اسے حاصل کرنے کے لیے، انہیں ایک قسم کا ڈر تھا کہ کہیں تجارت کا سامان ختم نہ ہو جائے اور ہم بھوکے نہ رہ جائیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، اس فکر کو کیا کہا، لہو لعب سے تعبیر کیا کہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی جسے تم حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تمہیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، تمہاری خیر خواہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایسی حالت میں تم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کھڑا ہو کر چھوڑ کر کیا ہے آپ دنیا میں چلے گئے، آخرت کو بھلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس چیز کی طرف تم بھاگ رہے ہو وہ صرف اور صرف تماشا ہے، کھیل ہے، اور صرف دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اگر تمہیں رزق کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ واضح کیا گیا، ایک آدمی دنیا کی مصروفیت میں مصروف ہو کر جنت کو بھول جاتا ہے، لیکن صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں یہ بتایا، آنے والوں کو یہ بتایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ صرف اور صرف دھوکہ دینے والی ہے، یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ اگر تمہیں اس جنت کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں اپنی محبوب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا ہرگز جنت تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک تم کیا ہے اپنی محبوب ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ اتنے واضح آیتیں ہیں کہ جنت کو حاصل کرنا آسان اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور مشکل اس آدمی کو ہے جس کا دل کیا ہے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی دنیا میں مصروف ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنا دل جیسے حکم دیتا ہے ویسا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آپ ایسے آدمی پر نگران بن سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی آدمی نگران نہیں بن سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا آدمی خود اپنے نفس کا، اپنے آپ کا نگران ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو آدمی اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اور ایسا سوچ کر وہ دنیا میں اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. جو آدمی دنیا میں ڈرتا ہے کہ یہ دنیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ کر دے، اور جنت میں جانے کے لیے یہ رکاوٹ نہ بنے، یہی سوچ کر اپنے دل کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے. دنیا آدمی اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ یہاں عائش کے ساتھ زندگی گزارے، آرام کے ساتھ زندگی گزارے، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. لیکن یہ تو دنیا عارضی ہے، یہ تو دنیا عارضی ہے. جتنا بھی آپ کمائیں گے آپ کے مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، وہ سارا عائش ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں جو نعمت تمہیں ملنے والی ہے وہ حقیقی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، وہ دنیا میں بہترین لوگ ہیں، اور ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن ہے. جنات عدن ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں سے نہ نکلنے کا خوف رہے گا، اور نہ وہاں پر بڑھاپا آنے کا خوف رہے گا، اور نہ وہاں پر موت آنے کا خوف رہے گا. کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. تو چنانچہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان دینی ہو، اپنی جان بھی قربان کرنی ہو، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بھی باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں. جنگ بدر کا اعلان ہوا تو فوراً دونوں تیار ہو گئے. حالانکہ دونوں میں سے کسی ایک کو کیا ہے گھر میں رہنا ضروری تھا، کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. حالانکہ دونوں قابل تھے جنگ کے لیے، دونوں تیار ہو گئے. مجھے بھی جانا ہے، بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، دونوں کو بھی جانا ہے جنگ کے لیے. وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن دونوں تیار ہیں. پھر اس کے بعد باپ نے کہا کہ دیکھو کسی ایک کو کیا ہے رہنا ہے گھر میں، تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں جاؤں گا، میں لڑوں گا. تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن اندازی کی جائے. چیٹی دونوں کا نام کیا ہے اچھالا گیا تو بیٹے کا نام آ گیا. اس کے باوجود بھی کیا ہے حضرت خیثمہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری زندگی ابھی باقی ہے، تمہاری زندگی میں کئی جنگیں آ سکتی ہیں، مجھے پتہ نہیں، میری عمر کو دیکھو، مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا پتہ نہیں. تو اس کے بعد سعد کہتے ہیں، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کا معاملہ ہے، اے میرے پیارے ابا جان، یہ تو جنت کا معاملہ ہے، جنت کو حاصل کرنے کا یہ موقع ہے، میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے نہیں دے سکتا. پھر وہ گئے، جا کر کیا ہے بہادری سے لڑے، شہید ہو گئے. اور یہاں پر باپ بیٹھ کر ارادہ کر رہا ہے، امید کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے اور بھی موقع دے. پھر اس کے بعد موقع ملتا ہے جنگ احد میں، باپ کو بھی، پھر وہ بھی جنگ احد میں جا کر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی کیا ہے پیچھے نہیں ہٹتے تھے.
انہیں انسان کی جان سے بڑھ کر کون سی چیز محبت ہو، یعنی کون سی چیز محبوب ہو سکتی ہے انسان کے پاس؟ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کیا ہے، ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، تیار ہو جاتے تھے۔ اعلان ہوا اپنے بیوی کے بازو سوئے ہوئے ہیں، نکل کر چلے گئے، جا کر شہید ہو گئے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جنوبی ہوں، مجھے نہانا چاہیے، نہا کر کیا ہے میدان جنگ میں جانا چاہیے، لیکن اتنا نہیں سوچا، اعلان ہو گیا ہے جانا چاہیے، نکل گئے، جا کر کیا ہے شہید ہو گئے۔ یہ تیاری تھی اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے تعلق سے کہا؟ آپ قرآن مجید پوری اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں کہیں بھی کیا ہے مسلمانوں کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے نہیں کہا گیا کہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کا لفظ استعمال کیا ہے، مثل الجنت التي وعد المتقون ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات النعیم ان للمتقین مفازا ان المتقین فی ظلال وعیون ان المتقین فی جنات ونہر۔ جتنی بھی آیتیں آپ دیکھیں گے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین۔ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں دکھے گا کہ اعدت للمسلمین اعدت للمؤمنین، کہیں نہیں ہے۔ ایمان کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان صرف نام کا مسلمان ہو سکتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ، اپنی زندگی گزارو، اس وقت کیا ہے تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے معزز مکرم آدمی متقی آدمی ہے، اور اسی آدمی کو کیا ہے عزت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ جنت جسے حاصل کرنے کی صحابہ کرام اتنی کوشش کرتے تھے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ساری خواہشات اور اپنی جائیداد، اپنی مال و دولت اور اپنی جان بھی کیا ہے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ جنت کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، وعدت لعبادی الصالحین، میں نے اس جنت کو نیک لوگوں کے لیے کیا ہے تیار کی ہے۔ حدیث کے اندر صرف یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھیں گے آپ جنت کے ساتھ تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جنت کے ساتھ متقی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن حدیث قدسی کے اندر یہی لفظ استعمال ہے، وعدت لعباد الصالحین، نیک لوگوں کے لیے۔ نیک آدمی متقی پرہیزگار ہی ہوتا ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہی نیک ہوتا ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس جنت کے تعلق سے کہا ما لا عین رأت، کوئی آنکھ آج تک اس کی خوبصورتی کو اور وہ کیسی ہے آج تک نہیں دیکھی ہے، کوئی آنکھ نہیں دیکھی اسے، ولا اذن سمعت، اور کوئی کان آج تک اس کے بارے میں نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل کے اندر اس کا صحیح تصور آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو جنت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جنت کے اندر سب سے آخر میں ایک آدمی داخل ہوگا، سب سے آخر میں۔ جنت کتنی بڑی ہے اور جنت کتنی کشادہ ہے، اس کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہنم سے اس آدمی کو نکالا جائے گا، یعنی سزا مکمل ہونے کے بعد سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا آدمی رینگتے ہوئے وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت کے دروازے کے بالکل قریب جا کر وہاں پر ٹھہر جائے گا، اور جنت کے اندر نظر دوڑائے گا، دیکھے گا کہ سب اپنی اپنی جگہ پکڑ لیے ہیں، سب کو اپنی اپنی جگہ مل گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور
اسے ایک ایسی جگہ عطا کر دی جائے گی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا کہ جاؤ اس جگہ پر جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور وہ جگہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، دنیا کی 10 گنا سلطنتوں سے بڑی چیز ہے، بڑی جگہ ہے، اس آدمی کو عطا کر دی جائے گی۔ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا آدمی، اسے اتنی بڑی جگہ عطا کی جائے گی، اور پھر بھی جنت کے اندر اتنی جگہ باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا، پھر اس کے بعد ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی کشادہ جگہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے تعلق سے کہا، جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے زمین و آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کرو تو جنت الفردوس کا مطالبہ کرو، یہ جنت کا سب سے درمیانی اور اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے پوری نہریں بہتی ہیں، جنت الفردوس کا مطالبہ کرو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، اور جو آدمی جن نیکیوں کو کرے گا ان دروازوں سے داخل ہوگا جنت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ایک سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی آدمی ایسا ہوگا جس آدمی کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ شخص تم ہو، وہ خوش نصیب آدمی تم ہو۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشخبری کے لائق بھی نہیں، اپنی زندگی میں کیا ہے، عملی تفسیر تھے، عملی نمونہ تھے اپنے آنے والی امت کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو آج جنازے کے پیچھے گیا اور تدفین تک وہاں رہا پھر واپس آیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون آدمی ہے جو آج روزے سے ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون وہ آدمی ہے جو آج بیمار کی عیادت کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی کے اندر یہ تمام صفات ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ عملی تفسیر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چنانچہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت کو حاصل کرنا بالکل آسان کام ہے، بالکل آسان کام ہے اگر آدمی اپنے آپ کو، اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اس دنیا کو پیچھے چھوڑے اور آخرت کی طرف توجہ دے، جنت جو حقیقی ہمارا ٹھکانہ ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، تبھی چل کر کیا ہے ہماری توجہ کیا ہے اس دنیا سے ہٹے گی، اور آخرت میں کامیابی کی طرف ہماری توجہ جائے گی۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنی امت کو حکم دیا کہ ہمیشہ کیا ہے دعا پڑھتے رہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے، ساری چیزیں آ گئیں اس کے اندر، ساری چیزیں، جتنی آپ بھلائیاں مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، ساری بھلائیاں کیا ہے اس دعا کے اندر موجود ہیں۔ کون پڑھتا ہے؟ کون اس کی طرف توجہ دیتا ہے؟ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آسان دعا ہے، اے ہمارے رب دنیا کی ساری بھلائیاں مجھے عطا کر، دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا کر، اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، وقنا عذاب النار۔ اتنی بہترین دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے
کہ انسان کو دنیا میں ہر نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، ہر قسم کی نیکی، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ کہ آدمی کو جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں انعام اعمال دے دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور وہ آدمی خوشی سے اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ، کہے گا اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر مجھے امید تھی، میں دنیا میں ہر قسم کی نیکی کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی نیکی کرنے کی توفیق دی تھی دنیا میں، اور ہر نیکی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے میں امید لگایا تھا، تو آج مجھے امید کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، دیکھو یہ میرا نام اعمال، دیکھو مجھے جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے امید تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ میں یہی نام اعمال سے ملنے والا ہوں۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کے بعد کیا ہے؟ من چاہے زندگی میں داخل کر دیا جائے گا، فی جنت عالیہ، اور بلند درجات میں، بلند جنتوں میں کیا ہے اسے داخل کر دیا جائے گا۔ توفیق کا ملنا دنیا میں یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے، مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، اور توفیق کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح، ان اريد الا الاصلاح، ایک نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ میں صرف تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، مستطعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر جتنی طاقت دی ہے اس کے برابر میں اصلاح کر رہا ہوں تمہاری، وما توفیقی الا باللہ، توفیق کا دینا، تمہیں توفیق کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اس آیت کا مصداق ہر وہ آدمی ہے جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، جو تمہاری خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے، صرف آپ کی اصلاح وہ کرتا ہے۔ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، تو مانگنا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب بھی تم کسی نیکی سے، نیک عمل سے فارغ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ ہر آدمی کے، ہر مسلمان اس حکم کا کیا ہے؟ اس حکم کا پابند ہے۔ جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے اس نیکی کو تو قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا بہترین دعائیں ہیں، کتنا واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو جنت یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقی وہی آدمی ہے جو اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کراتا ہے اور اپنے آپ کو کیا ہے؟ ہر قسم کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بدولت ہمیں جنت نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ورب حلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأكبر. والله